أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے صفات وہ لفظ ولی کے ماتحت ہیں، چونکہ ولی کے ذریعے سے اللہ پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے، اس کی سرپرستی ہے. اس لیے جو پہلے دن سوال قائم کیا تھا، آج اس کے سوال کا ایک حصہ جو رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ ولی یعنی کیا؟ ولی یعنی وہ کہ جس کی حکومت ہو، جو حاکم ہو، جس کی حکومت اگر اللہ کو ولی ہے، اللہ کی ذات ولی ہے، تو اللہ کی حکومت پوری کائنات پر اور ہمیشہ کے لیے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے. پھر اس نے اپنے نظام میں ولایت کے ذریعے سے افراد معین کیے اس نظام کے لیے، ولایت کی حکومت کے لیے. اصل میں ولی کے اور بھی معنی ہے عربی میں، لیکن جس ولایت کی بات ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں کی جاتی ہے، اور وہ ولایت جس کا تعلق قدیر سے ہے، وہ ولایت جو ہمارا امتیاز ہے، وہ ولایت جس کے بارے میں ہمیں فخر کرنا ہے اور ہمیں فخر بھی ہے الحمدللہ کہ وہ ولایت ہمارے پاس ہے. وہ ولایت دوسرے معنوں میں نہیں ہے. یوں تو قرآن میں اور معنوں میں بھی ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ساتھی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، سرپرست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں اور بھی کئی سارے الگ معنوں میں ولی اور مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آقا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصل ایک ایسا لفظ ہے جو اپوزٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آقا کے معنی بھی ولی ہے، آقا کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غلام کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل ولی کے معنی ہے کہ جہاں دو لوگوں کے درمیان میں رابطہ ہو. وہ رابطہ کیسا ہو یا اس کے اوپر رابطہ دوستی کا ہے تو دوست ولی ہو جاتے ہیں. رابطہ آقا مولا کا ہے تو آقا بھی ولی ہے، نیچے غلام بھی اس کا ولی ہے. اب کربلا کے شہیدوں میں جب آ کے نام دیکھیں گے تو کئی لوگ ہیں جو غلام شہید ہوئے، غلام تھے. یعنی امام سید سجاد علیہ السلام کے غلام تھے جناب جون، اور امام کے اور دیگر اصحاب تھے، ان کے بھی غلام ساتھ تھے، وہ بھی شہید ہوئے. اور ان سب کو وہاں لکھا ہوا ہے مولا فلاں، مولا ابی ذر، جناب ابی ذر کے غلام. یعنی کیا؟ چونکہ اصل ولی کے معنی ہے رابطہ، دو طرفہ رابطہ. اب یہ باپ بیٹے میں بھی رابطہ ہوتا ہے، شوہر اور زوجہ میں بھی یہ رابطہ ہوتا ہے. تو وہ سارے معنی میں تو عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کی بحث ہم کرتے ہیں اور جو شیعت کا امتیاز ہے، جو شیعت کے پاس ایک امتیاز کے طور پہ موجود ہے، وہ ہے حکومت.
اور حکومت کی جب بات ہوتی ہے جہاں سے شیعت جو ہے الگ ہوتی ہے وہ ہے حکومت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن مشکل کیا پیش آئی، چونکہ شیعت یہیں سے الگ ہو جاتی ہے، شیعت خاص طریقے سے ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے شیعت الگ ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم بھی ہے۔ دعا بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں شکر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں امیر المومنین کی ولایت سے متمسک قرار دیا۔ ہم امیر المومنین کی ولایت سے متمسک، یہ شکر کا مقام ہے یقیناً۔ لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جس ولایت سے شیعت الگ ہے، ممتاز ہے، اس بنیاد پر پھر شیعوں نے بھی اور دوسرے ولیوں کو بھلا دیا، یعنی اصل ذات خدا ہی کو بھلا دیا۔ بعض لوگوں نے، سب نے نہیں، بعض لوگوں نے اس طرح سے امیر المومنین کی ولایت کا ذکر کیا کہ اللہ کی ولایت کو بھی یاد نہیں رکھا، تو یہ نقصان میں ہو گئے، یا رسول اللہ کی ولایت کو بھی بھلا دیا۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کی ولایت کو بھلا کے امیر المومنین کی ولایت کو یاد رکھے تو یہ بھی آدھی ولایت ہے، اور ادھر اگر کوئی رسول اللہ کی ولایت کو یاد ذکر کرے لیکن امیر المومنین کی ولایت کو بھلا دے تو بہرحال غدیر کے دونوں خلاف ہوا۔ کیوں؟ اس لیے غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، اس کے علی مولا ہے۔ تو ظاہر دونوں ولایت غدیر میں بیان ہوئی، رسول اللہ کی ولایت بھی اور امیر المومنین کی ولایت بھی۔ تو اگر یہ دونوں ولایت کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے پرسوں بیان کیا کہ یہ دونوں ولایت بھی کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اصل ولایت اللہ کی۔ اس کے لیے قرآن میں بہت ساری آیتیں، میں نے کہا تھا کسی بچے نے کل جوڑ، آپ نے بتایا تھا نا کہ ماشاءاللہ جا کے قرآن میں دیکھا کہ کتنی جگہ پہ ولی کا لفظ، کتنی جگہ تھا؟ 124 جگہ، ماشاءاللہ۔ البتہ دوسرے کلمات اور بھی ہیں، ولی کے علاوہ اور کلمات ہیں، تو قرآن میں بہت زیادہ یہ کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن اصل اب یہ سوال دیکھیں، یہ سوال اہم ہے کہ اگر 124 بار بھی استعمال ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن ممکن ہمارے بہت سارے لوگوں کے درمیان میں جو ذکر کیا جائے تو اللہ کا لفظ ہی نہ آئے۔ میں نے خود ہی پرسوں کتنی دیر تک پوچھا تھا، کتنی دیر پوچھنے کے بعد بھی لفظ اللہ نہیں آیا بہت، جبکہ بہت سارے ولیوں کا ذکر ہوا لیکن اللہ کا ذکر نہیں آیا۔ تو یہ عزیزوں بنیادی مشکل میں سے ہے کہ جس کی ذات سے ولایت شروع ہوتی ہے، جس کی ذات کی اپنی ذاتی ولایت ہے، جو دوسروں کو ولایت دیتا ہے، جس کے دینے سے رسول اللہ ولی قرار پاتے ہیں، جس کے دینے سے امیر المومنین ولی قرار پاتے ہیں، اسی پروردگار کی ذات کو ولی کے طور پہ اگر ہم نہیں دیکھیں تو کبھی ولایت کے نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے آج کی بحث کا کہ ولایت کے نظام کو اگر پورا نظام سمجھنا ہے تو نظام مکمل پورے نظام کو دیکھا جائے تبھی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق میں فدق کے مسئلے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو جا کے خطبہ دیا، اس خطبے میں اس نقطے کو بی بی نے مدینے میں سب کے سامنے پیش کیا۔ مدینے میں عام طور سے ذاکرین کبھی جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ دربار میں خطبہ دیا، دربار اور بار اس وقت مدینے میں نہیں تھا۔ جناب زہرا نے جا کر مسجد نبوی نے خطبہ دیا، مسجد میں، چونکہ مسجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ کے فوراً بعد دربار تو کوئی ایسا نہیں کہ 10 دن میں دربار بن جاتا ہے، اور دربار مدینے میں بنا بھی نہیں، کبھی بھی مدینے میں دربار نہیں بنا۔ اسلام میں دربار کا تصور ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دربار بنایا وہ اسلام سے بالکل نکل گئے تھے۔ پہلا دربار عالم اسلام میں، پہلا دربار 15ویں ہجری میں شام میں بنا۔ کہاں پہ؟ شام میں، دمشق میں۔ یہی بنی امیہ کی حکومت شروع ہو چکی تھی، خلیفہ دوم کا زمانہ تھا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی مدینے میں کوئی دربار نہیں بنا تھا،
بنا ہی نہیں سکتے تھے، یعنی اگر چاہتے ہوتا کوئی چاہتا تب بھی نہیں بنا چکا۔ رسول اللہ نے ایسا طریقہ چھوڑا تھا کہ رسول اللہ کا گھر عام لوگوں کے گھر سے بھی مختصر۔ امیر المومنین کا گھر آپ جا کے دیکھ لیں، ابھی کوفے میں موجود ہے۔ اب ٹھیک ہے، اس کو کافی زیادہ اچھا بنا دیا گیا ہے، میں بھی پچھلے سال گیا تھا تو اسے بہت اچھا بنا دیا، 2 سال پہلے گیا تھا تو بن رہا تھا تو بند کیا، دروازہ گھر بند تھا امیر المومنین کا۔ البتہ اس سے پہلے جب زیارت کرنے گئے، بہت پہلی بار جب گئے تھے 20 سال پہلے، 20 سال سے بھی زیادہ ہو، 22 سال پہلے جب گئے تھے زیارت کرنے، تو وہ پورا مٹی کا تھا، اور مٹی کا یہ بھی نہیں کہ امیر المومنین کے زمانے کا، لیکن بہرحال بنایا ہوا تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا اینٹ لگا دی، اچھی اینٹ لگا دی، اچھا کر دیا، خوبصورت کر دیا، لیکن پھر بھی یہ تو معلوم ہے کہ کتنے ایریے میں تھا امیر المومنین کا گھر، اس کے حجرے کتنے ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ اسلامی حکومت میں حاکم کا گھر سب کے گھر کے برابر یا تو ہوگا یا کم ہوگا، اس کا رہن سہن معمولی ہوگا، اس کا کھانا پینا کپڑا نہایت ہی معمولی ہوگا۔ امیر المومنین جب تک حاکم نہیں تھے تب تک امیر المومنین کے پاس اور بہتر طریقے سے استعمال، تب بھی استعمال زیادہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب حکومت کے ساتھ آئے تو وہی کپڑا جو مدینے سے اپنے ساتھ لائے تھے وہی کپڑا امیر المومنین کے پاس ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ نماز جمعہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ پڑھانی تھی، اور میں اپنے بابا کے کندھے پہ بیٹھ کے نماز جمعہ میں شریک ہونے جا رہا تھا، تو میں نے دور سے دیکھا کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنی قبا کے دامن کو اس طرح کر رہے ہیں، ہلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھا کہ شاید گرمی بہت زیادہ ہے، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ، دیکھیں امیر المومنین کس طرح سے کپڑے سے ہوا لے رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ نہیں، یہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہے، امیر المومنین کا ایک ہی یہ کپڑا ہے، ایک ہی لباس ہے جو بہرحال جمعے کے دن پہن کے آئے ہوئے ہیں، صاف دھل کے، اور اسے اس طرح سکھا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ امیر المومنین اور عاصم نام کے شخص نے جو ہے موجود ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس نے آگے اپنے بھائی کی شکایت کی، میرے بھائی نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ گھر میں بیٹھا صرف اللہ اللہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو امیر المومنین نے جا کے اسے بہت ڈانٹا، جب ڈانٹا اس نے کہا آپ بھی تو بہت معمولی زندگی جیتے ہیں، کہ وائے ہو تجھ پر، تو کہاں میں کہاں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایسی زندگی جیوں کہ جو پورے معاشرے میں سب سے کم ہو، تاکہ لوگوں کو امید رہے کہ جب میرا حاکم ایسی زندگی جیتا ہے تو ہم بھی ایسے جی سکتے ہیں۔ یہ اسلامی نظام میں، اسلامی حکومت میں حاکم کی حالت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ سب سے زیادہ معمولی زندگی جی رہا ہو۔ لیکن ابھی ہماری بحث کیا ہے؟ ہماری بحث ہے ولایت کی۔ تو ولایت جو ہم عرض کر رہے تھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دینے گئیں، تو بی بی نے خطبہ دیا ہے کہاں پر؟ مسجد نبوی میں، سب اکٹھا تھے، پوری مسجد میں سبھی اکٹھا تھے، اور بی بی نے وہاں پہ خطبہ دیا، وہاں پر امامت کے نظام کو بیان فرمایا کہ وجعل اللہ طاعتنا نظاما للامہ وامامتنا امانا من الفرقہ، اور اللہ نے ہماری اطاعت کو پوری امت کا نظام بنایا ہے، جو لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ اسی لیے جناب زہرا کو جا کے خطبہ دینا، لوگوں نے بھلا دیا تھا، اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کے لیے قرار دیا، امانا من الفرقہ، تفرقے سے امان کے لیے، تفرقے سے بچانے کے لیے، امامت کو تفرقے سے بچانے کے لیے قرار دیا۔ اگر امامت کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو امت میں کوئی تفرقہ نہ ہونے پائے، امت کوئی بھی ہو۔ رسول جناب زہرا نے جا کر پوری امت کے سامنے خطبہ دیا، تو اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی امامت اگر صحیح طریقے سے پیش کی جائے، کبھی کبھی آ کر ہمارے ممبروں پر بھی امامت کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اور زیادہ تفرقہ ہو جائے اور دوری ہو جائے۔ امامت تفرقے کے لیے نہیں ہے، امامت لوگوں کو دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امامت لوگوں کو قریب لانے کے لیے، امامت پوری امت کو ایک سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہے، ایک تسبیح میں پرونے کے لیے ہے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ یقینی مسئلہ ہے کہ
کہ امامت کے سائے میں پوری دنیا کو آنا ہی آنا ہے، یہ تو یقینی ہے، یہ شیعہ سنی سب کے نزدیک یقینی ہے۔ ابھی آ جا کے اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں، صرف امام مہدی ڈالیں، امام مہدی، امام زمان سے اتنا نہیں آئے گا، امام زمان سے صرف شیعوں والی بات آئے گی، لیکن اگر آپ امام مہدی ڈالیں تو شیعوں سے زیادہ اہل سنت کی بہت ساری تقریریں اور کلپس آئیں گی، بہت زیادہ آئیں گی امام مہدی کے نام ہے، جو کہ یہ سب جانتے ہیں کہ امام مہدی کے ذریعے سے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ امام مہدی عجل اللہ، صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ امام مہدی کے ذریعے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا پھر انصاف سے بھر جائے گی، پھر عدل و انصاف سے دنیا بھرے گی، اور یہ بالکل ایک یقینی مسئلہ ہے۔ تمام جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، سب کے نزدیک یقینی ہے، اور صرف مسلمانوں نہیں، دوسری قوموں میں بھی یقینی ہے، لیکن انہوں نے نام کو الگ الگ دے رکھا ہے، نام الگ الگ۔ یہ عیسائیوں میں بھی لازم ہے، یہودیوں میں بھی لازم ہے، یہودیوں میں بھی یہ ہونا ہے۔ یہودی جتنی جنگ جو کر رہے ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جنگ یہ ہونا ہے، ایسی جنگ ہوگی، فلسطین میں ہوگی، ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی روایتیں موجود ہیں، اور وہ اسی کے لیے جو ہے یہ ساری جنگیں کر رہے ہیں، خدا کرے انشاءاللہ ہو بھی جائے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ سب سے بڑے تاریخ کے سب سے بڑے ظالم بن کے ابھرے ہیں یہ آج کے یہودی، جن کو قرآن نے کہا ہوا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم دیکھو گے، تم پاؤ گے، حتماً یہ دیکھو گے کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور یہودی میں بھی جو زائنسٹ ہے وہ سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب ختم ہونے والا ہے، اور ایک پرچم بہرحال لہرانے والا ہے، جو عدالت کا پرچم ہے اور جو ولایت کا پرچم ہے۔ لیکن وہ ولایت ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ تھا، یہاں پہ بات تھی کہ ولایت فقط ایک عقیدہ نہیں ہے، ولایت فقط شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ بس الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ شیعہ لوگ ذکر کر رہے ہیں، ولایت کا ذکر کر رہے ہیں، ولایت سے کسی حد تک متمسک ہے۔ خدا کرے کہ یہ تمسک اتنا زیادہ مضبوط ہو کہ جب پوری دنیا میں ولایت کا پرچم لہرانے والا ہو تو ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ ایسا ہوا ہے، یہ بار بار ہوا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو سب کچھ دیا اور بعد میں وہ قوم پیچھے رہ گئی، دوسری قوم آگے بڑھ گئی، یہ ہو گیا، بار بار ہوا۔ اس کو قرآن میں اس کو کہتے ہیں قانون استبدال۔ قانون استبدال یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ایک قوم سے دوسری قوم کو اللہ بدل دیتا ہے۔ اگر ایک قوم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتی ہے تو اللہ اس سے لے کر وہ نعمت کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانون استبدال، تبدیل ہو جانا۔ جس زمانے میں رسول اللہ آئے، عربوں کو رسول اللہ کی نعمت ملی، عربوں کو قرآن کی نعمت ملی، عربوں کو اللہ کی طرف سے کتنی مدد ملی ہے نا، فرشتے آئے، کئی جنگوں میں تو ڈائریکٹ فرشتے آئے، دشمنوں کو بھی دکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں قرآن خود کہتا ہے کہ بدر میں فرشتے آئے، جنگ حنین میں فرشتے آئے، یہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنی ساری نعمتیں مل گئیں، لیکن ان عربوں نے قدر نہیں کی۔ اس زمانے میں عرب کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ جب رسول اللہ آئے تو عرب کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ یہودی۔ ہاں، یہودی قوم تھی، لیکن کون سا ملک سب سے بڑا دشمن تھا؟ قوم کے لحاظ سے تو یہودی بھی تھے۔ ہاں جی، ابھی آپ قرآن کی آیت پڑھی، بہت اچھا کیا آپ نے بتایا۔ قوم کے لحاظ سے یہودی اور مشرک جو تھے مکے میں وہ دشمن تھے۔ یہودی مدینے ہی میں تھے اور کچھ خیبر میں تھے، اور مشرک لوگ جو ہے وہ مکے میں تھے، یہ تو دشمن تھے۔ لیکن کون سا ملک تھا جو سب سے بڑا دشمن تھا؟ جی آپ لوگ تاریخ کا امتحان، ملک کون سا ملک تھا جو سب سے بڑا دشمن تھا؟ رومن اور
رومن بھی تھا، لیکن رومن سے زیادہ بڑا دشمن ایران تھا، سب سے بڑا دشمن. اور دو سپر پاور تھی اس زمانے میں، کیا؟ ایران اور روم. روم یعنی روم جو ابھی بھی روم ہے، اٹلی کا کیپٹل ہے. اٹلی کی راجدھانی کیا ہے؟ روم ہے. لیکن آج صرف اٹلی کی راجدھانی، اس زمانے میں پورے یورپ کی راجدھانی تھی روم. یورپ میں 50 ملک ہیں، وہی رہے نا، یورپ میں 50 ملک ہیں، اور ان سارے 50 ملک ابھی ہیں. اور اس زمانے میں کچھ ملک اور بھی تھے، جیسے ایشیا کے بھی کئی ملک جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے ملک جو ہے وہ سب روم ہی میں آتے تھے، جیسے ترکی، سیریا، جارڈن، فلسطین، لبنان، یہ سب کے سب روم ہی میں آتے تھے. اور پھر پورا یورپ تو روم میں تھا ہی. تو روم کی حکومت اتنی بڑی تھی، پورا یورپ اور ادھر ترکی اور جارڈن اور سیریا اور لبنان تک یہ سب روم کی حکومت تھی. ایک سپر پاور یہ تھا. دوسرا سپر پاور تھا ایران. ایران بھی اتنا جو ہے بھی اس سے کافی زیادہ بڑا تھا، اتنا چھوٹا ایران نہیں تھا. ایران جو ہے اس کا عراق کا کافی حصہ ایران میں تھا، افغانستان تھا، یہ تھا وہ تھا، اور بھی بہت سارے آذربائیجان، یہ سارے ملک جو سب ایران میں آتے، بحرین وغیرہ بھی ایران میں آتے. تو ایران بھی بہت بڑا تھا اور روم بھی. یہی دنیا کی دو سب سے بڑی حکومتیں تھیں. دو بڑی تھا، اور تھی چین تھی، انڈیا میں بھی، لیکن انڈیا میں بھی بکھری حکومتیں تھیں. اس زمانے میں ایک ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، الگ الگ راجاؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی. لیکن دو سب سے بڑی حکومت تھی، جو ان دونوں حکومتوں میں بھی سب سے زیادہ دشمن جو تھا وہ ایران تھا. جب رسول اللہ نے خط لکھا، روم کو بھی خط لکھا اور ایران کو بھی خط لکھا، اور بھی کئی حکومتوں کو جو لکھا، افریقہ کے اور تو یمن کے حکومت کو، تو روم کے حکومت تو وہ تو بادشاہ تبدیل ہونے جا رہا تھا. بادشاہ نے رسول اللہ کے خط کو چوما. بادشاہ جو تھا روم کا وہ تو رسول اللہ پر ایمان لانے جا رہا تھا، لیکن درباریوں نے مل کے ہنگامہ کر دیا، ارے وہ عرب کے رہنے والے بدو لوگ ہیں، فلاں معاذ اللہ، تم کہاں، تمہاری اتنی بڑی حکومت، تم کہاں ایمان لاؤ گے. اسے روک دیا. لیکن اس نے بڑے احترام سے رسول اللہ کے قاصد کو بٹھایا، گھر میں آرام کرایا، مہمان کے طور پہ رکھا، احترام کیا. لیکن جب رسول اللہ کا قاصد ایران پہنچا تو مار دیا، جبکہ قانون یہ تھا کہ قاصد کو کبھی نہیں مارا جا سکتا. قانون کے خلاف ایران کے حاکم نے مار بھی دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی حکومت کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ایران تھا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جب عربوں نے اسلام کی قدر نہیں جانی تو اللہ نے ایران کو اسلام کا مرکز بنا دیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ اور الحمدللہ آج بھی ہے. 57 ملک ہو لیکن اسلام کا مرکز کہاں ہے؟ تو قانون استبدال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اسی نے آپ کو معلوم ایک واقعہ اور بتا دوں چھوٹا سا، اتنا وقت نہیں ہوتا لیکن بتا دیں. جب رسول اللہ مکے میں تھے شروع میں تو روم اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی. تب تو رسول اللہ سے جنگ کوئی ہونا نہیں چاہیے، رسول اللہ کی حکومت ہی نہیں شروع ہوئی تھی. رسول اللہ کی حکومت تو مدینے میں آ کے شروع ہوئی، مکے میں تو کوئی حکومت تھی نہیں. تو نہ روم کو پتا تھا کہ مکے میں کیا چل رہا ہے، نہ ایران والوں کو پتا تھا، چونکہ روم کے لوگ تو مکے میں آتے بھی نہیں تھے حج کرنے. عرب لوگ آتے تھے لیکن روم اور ایران کے لوگ نہیں آتے تھے، تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن رسول اللہ نے خبر دی ہوئی تھی. تو اسی زمانے میں روم اور ایران کی جنگ چل رہی تھی. یہ دو سپر پاور آپس میں لڑ رہے تھے اور اس میں روم ہار گیا، ایران جیت گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ جب رسول اللہ کے کچھ تھوڑے سے مسلمان تھے ابھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ روم ہار گیا اور ایران جیت گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایران کے لوگ تو بالکل ہی کافر ہیں، روم کے لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں. عیسائی تھے نا، رہے روم کے لوگ عیسائی تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے. تو مسلمان جو تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایران جیت گیا، روم ہار گیا. اسی وقت سورہ روم نازل ہوا. سورہ روم اب جا کے دیکھیے کہ سورہ روم یہی روم ہے، یہ اٹلی والا روم، سورہ روم کہتے ہیں آپ. 21ویں پارے میں سورہ روم اسی وقت نازل ہوا کہ الف لام میم غلبت الروم. آپ ابھی روم ہار گیا ہے لیکن جلد ہی دوبارہ پھر جیت جائے گا.
یہ پیشین گوئی ہوئی کہ پریشان نہ ہو، ابھی روم ہار گیا ہے لیکن دوبارہ جلد ہی روم پھر جیت جائے گا، اور 2-3 سال گزرنے کے بعد پھر لڑائی ہوئی اور پھر روم جیت گیا۔ قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک زمانے میں ایران اتنا بڑا شدید دشمن تھا کہ ایران کے جیتنے پر مسلمان پریشان ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے اسی ایران کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اتنا بڑا مرکز بنایا کہ جتنی بھی شیعہ اور سنی جتنی بھی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کے سب ایرانیوں نے لکھی ہیں، پہلے والی بھی، بخاری اور مسلم اور فلاں سنیوں کی بھی، اور ہماری جتنی بڑی کتابیں وہ سب کے سب بہار الانوار اور کافی اور من لا یحضر الفقیہ، یہ ساری کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہماری 4 بڑی کتابیں، کتب اربعہ، تہذیب، استفسار، شیخ طوسی، طوس روم میں ایران میں ہے، 2 کتابیں تو انہی کی شیخ طوسی کی، من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوقی، وہ بھی تہران میں دفن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مثال دے کر میں ایک نقطے تک لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ جو ہے قانون استبدال کے تحت بدل دیتا ہے۔ جب کسی قوم کو بڑی نعمت دیتا ہے اور اگر اس بڑی نعمت کو وہ قدر نہ کر پائے تو اللہ اس نعمت کو چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں امامت کی نعمت دی ہوئی ہے، اللہ اکبر، امامت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ اگر ہم امامت کی قدر نہ کر سکے تو کیا پتہ کہ جب امام زمان آئے، امام مہدی آئے تو یہ نعمت اللہ کسی اور قوم کے حوالے کر دے اگر اس کی ہم قدر نہ کریں۔ یہ مسئلہ ہے۔ البتہ الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں ایران میں، لبنان میں، یمن میں، عراق میں، مختلف ملکوں میں جہاں امامت کے سائے میں لوگ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ پوری دنیا کی شیعت تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے یا آگے نہیں بڑھنا ہے؟ اصل مسئلہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھن جائے۔ تو نعمت کو کیسے سمجھا جائے؟ اب جلدی سے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ امامت اور ولایت یہ سرپرستی ہے، یہ حکومت ہے، دوسرے معنوں کی بات نہیں ہے، نظام ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی تفصیل سے بہت ہی مفصل حدیث ہے، وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، جس میں امام نے جو مین نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ امامت ایک نظام ہے۔ امامت فقط ذہنی عقیدہ نہیں ہے، امامت یہ نہیں ہے فقط کہ بچپن میں ماں باپ نے یاد کرا دیا، اماموں کے نام یاد کر لیے۔ امامت یعنی کہ ایک ایسا نظام جس کے سائے میں زندگی جی جائے، جس کے سائے میں زندگی طے کی جائے، مرحلے وار زندگی طے کی جائے۔ یہ نہیں کہ غدیر کے دن ایک جشن منا لیں، یہ نہیں کہ 13 رجب کو ایک محفل کر کے نظر کر کے بانٹ دیں، یہ سب کریں، یہ اچھا ہے، بچوں کے لیے یہ سب کریں، لیکن خود امامت کے نظام میں زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، چونکہ امام کے معنی ہی ہوتا ہے کہ جو آگے آگے چلے، تو آگے آگے جو چلتا ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ چلیں گے تبھی وہ آگے ہوگا۔ اگر کوئی اکیلا چل رہا ہے تو کہا جائے گا آگے چل رہا ہے۔ اگر کسی مثلا ایک روڈ پر کوئی بھی نہیں ہو اور ایک آدمی اکیلا ہو تو یہ کہا جائے کہ یہ آگے چل رہا ہے؟ نہیں کہا جائے، کیوں؟ آگے اسی وقت ہوتا ہے جب پیچھے لوگ ہوں، آگے اور پیچھے کو اسی وقت کہا جاتا ہے۔ جب اوپر چھت ہو تب کہا جائے کہ نیچے فرش ہے، اگر اوپر چھت ہی نہیں ہے تو نیچے فرش کیسا ہوگا؟ اوپر نیچے دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی کچھ اوپر ہو تو نیچے ہے۔ میں اوپر ممبر میں بیٹھا ہوں تو آپ نیچے فرش میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے آگے اور پیچھے کب ہوتا ہے؟ جب پیچھے بھی کوئی ہو تو کوئی آگے ہے، اور امام کے معنی ہوتا ہے جو آگے ہو۔ اگر امام کے پیچھے کوئی چل ہی نہیں رہا ہے تو پھر آگے کہاں رہا وہ؟ اس کو تو روک دیا۔ امام وہی ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اور امام تو ایسا نہیں ہے کہ امام 40 ہجری میں شہید ہو گئے تو امام ختم ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام 40 ہجری میں شہادت ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی سن 61 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ تو یہ تھوڑی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امامت ختم ہو گئی، نہیں، امامت ختم نہیں ہوتی۔
البتہ سلسلہ امامت بھی جاری ہے، لیکن امام حسین کی امامت بھی ختم نہیں ہو گئی، بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت شروع ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی امامت بالکل ختم ہو گئی، وہ امامت جاری ہے، یعنی وہ جو بتا گئے ہیں، جو چل گئے ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو راستہ ہے، جو قانون ہے، جو نظام ہے، وہ سلسلہ پورا تمام ائمہ کے ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے۔ رہبر انقلاب کی کتاب ہے، تصویر لبے یہاں پہ دیکھ، رہبر انقلاب کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے 250 سالہ انسان۔ ابھی آج کل کے زمانے میں لوگ پڑھتے کم ہیں، لیکن آپ میں سے اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہے تو یہ کتاب پڑھیں ضرور، بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ میرا درس بھی چل رہا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے اس کتاب پہ، یہاں کے لوگ نہیں ہیں، آسٹریلیا کے لوگ ہیں، ان کا درس ہوتا ہے ہفتے میں، اور یہاں کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور بھی ملکوں میں۔ 250 سالہ انسان، 250 سالہ یعنی کیا؟ انسان 250 سالے، فارسی میں ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ انسان 250 سالے، 250 سالہ انسان۔ 250 سالہ انسان کون ہے؟ ایک انسان کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد 11 امام ہمارے سامنے رہے، 12ویں امام ہمارے سامنے نہیں آئے، اللہ نے انہیں اہتمام کیا تھا، غیبت سے پہلے بھی ہر ایک نے نہیں دیکھا تھا، خاص لوگوں نے صرف دیکھا تھا۔ تو سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، رحلت سمجھ رہے ہیں؟ انتقال عام طور سے نبیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، میں نے پہلی والی مجلس میں انتقال کا لفظ کہا تھا، تو انتقال یعنی منتقل ہونا، انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زمین سے چوتھے آسمان پر منتقل کر دیا تھا۔ ہم عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن نبیوں کے لیے عام طور سے یہ لفظ کم استعمال کرتے ہیں۔ نبیوں کے لیے کہتے ہیں یا تو شہادت یا تو رحلت۔ تو رسول اللہ کی جب رحلت ہوئی سن 11 ہجری میں، رسول اللہ کی رحلت ہوئی کب؟ سن 11 ہجری میں، اور سن 260 ہجری میں غیبت صغریٰ شروع ہوئی۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 250 سال۔ سن 11 ہجری کے شروع ہوئی نا، یہی سفر کے مہینے میں، تو 250 سال، یہ 250 سال کا دور ہے جس میں 11 امام آ رہے ہیں، لیکن تمام اماموں کی زندگی کو رہبر انقلاب نے ایک زندگی کر کے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ 250 سالہ انسان۔ تو ٹھیک ہے، امام ایک کے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن امامت کا نظام ہمیشہ ایک جیسا رہا۔ اب امامت کے نظام میں امیر المومنین کی حکومت تھی 4 سال 9 مہینے، امام حسن کی حکومت تھی کل 6 مہینے، تو سب ملا کے کتنا ہو گیا؟ 5 سال 3 مہینے کل حکومت۔ لیکن نظام تو ہمیشہ رہا امامت کا نا، یہ تو نہیں ہے کہ امیر المومنین کی حکومت نہیں تھی تو نظام ہی نہیں تھا امامت کا، تھا یا نہیں تھا؟ امیر المومنین کی حکومت 25 سال تک لوگوں نے امیر المومنین تک حکومت نہیں آنے دی، ساری سازشیں کی، سارے کوششیں کی کہ امیر المومنین تک حکومت نہ آنے پائے۔ پھر آخر میں جب خلیفہ سوم کا قتل ہو گیا تو پھر جو ہے ساری قوم نے آگے کہا کہ علی اگر آپ حکومت نہیں سنبھالیں گے اسلام ختم ہو جائے گا، مجبور کر کے لوگوں نے امیر المومنین کو حکومت دی۔ اس وقت سے لے کر کے 4 سال 9 مہینے امیر المومنین کی حکومت رہی۔ تو حکومت تو یہ مختصر رہی ہے، لیکن نظام امامت کا اب یہاں پہ فرق سمجھ لیں، اور میں صرف یہی فرق سمجھا لوں بس کافی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ حکومت امیر المومنین کی صرف 4 سال 9 مہینے رہی، لیکن امامت امیر المومنین کی وہ ہمیشہ رہی، آج بھی ہے۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ امیر المومنین حکومت کے محتاج نہیں ہے کہ امیر المومنین کی حکومت ہو تو امیر المومنین کے نظام چلے گا، نہیں ہو تو نہیں چلے گا۔ نہیں، جب امیر المومنین کی حکومت نہیں تھی تب بھی لوگوں نے اپنے دلوں پر امیر المومنین کی حکومت قائم کر رکھی، اور اصل حکومت وہی ہوتی ہے جو دلوں پر حکومت کر رہی، اور وہ حکومت شہادت کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو گئی،
لیکن دلوں پر حکومت آج بھی باقی ہے الحمدللہ۔ اب اصل مسئلہ یہی سمجھنا ہے کہ ہم اگر امیر المومنین کی حکومت کو اپنے دلوں پر لے کر آتے ہیں تو امیر المومنین آج بھی ہمارے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، اور اگر امیر المومنین کی حکومت ہوگی تو حکم کس کا ہوگا؟ سوال، کیونکہ حکومت جو ہے وہ حکم سے بنی ہوئی ہے۔ حاکم بھی حاکم کس سے بنا ہوا ہے؟ حاکم بھی حکم سے بنا ہوا ہے، حاکم بھی حکم سے، حکومت بھی حکم سے۔ حکومت تو آپ سبھی جانتے ہیں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے، لیکن ہر حکومت کو آپ دل میں لے آتے ہیں، ہر حکومت کو آپ دل سے قبول کرتے ہیں۔ ایک مومن الہی حکومت کے سوا کسی کو دل سے قبول ہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ہاں اگر اچھا کام کرے تو اچھے کام کی تعریف کی جائے گی، لیکن اگر نفرتیں ہوں، لڑائیاں ہوں، دشمنی ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو تعریف بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اچھی اگر حکومت ہو تو بھی ایک مومن فقط اور فقط الہی حکومت ہی کو قبول کر سکتا ہے۔ کیوں؟ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پہ حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ حکومت کرنے کا حق صرف اسے ہے جس نے تمام انسانوں کو بنایا ہے، تو وہی جس کو چاہے اپنی طرف سے حاکم معین کرے۔ یہ قانون ہے۔ کیوں ہم آپ کے اوپر حکومت کریں اور آپ میرے اوپر حکومت کریں؟ کیوں کریں بھائی؟ ایک انسان دوسرے انسان پہ کیوں حکومت کرے؟ جب سب انسانی پیدا ہوئے ہیں تو ایک دوسرے پہ حکومت کیوں کرے؟ تو حکومت کس کی ہو؟ حکومت اس کی ہو کہ جس نے سب کو بنایا ہے تو اس کے اختیار میں، اب وہ حکومت کرے یا وہ کسی کو حکومت کے طور پر بھیجے۔ تو الحمدللہ اس نے اتنے عظیم حاکم بھیجے ہوئے ہیں، ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔ آج حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نہیں ہے، لیکن ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے۔ بس ہم یہیں پہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، کل آخری مجلس سلسلے کی ہوگی۔ کل میں تھوڑا سا اس نظام کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں اور عرض کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے، اگر نظام صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو آج بھی ہم صحیح نظام کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور کل جب پوری دنیا میں پھر دوبارہ امیر المومنین کی عدالت کا نظام قائم ہوگا تو اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان ہوگا۔ تو امیر المومنین کی حکومت ایک نظام ہے، رسول اللہ کی حکومت ایک نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے جا کے ملتا ہے اللہ کے نظام سے، اور نظام میں بھی حکومت کرنے کا حق اصل میں اللہ ہی کو ہے، کیونکہ رسول اللہ بھی جو حکومت کریں گے وہ رسول اللہ کی اپنی حکومت نہیں ہوگی۔ کس کی حکومت ہوگی؟ وہ بھی اللہ ہی کی حکومت۔ رسول اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ آ کر اپنا حکم دے، رسول اللہ بھی ہمیشہ اللہ ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ اپنا حکم دیتے ہی نہیں ہے، جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ تو ہمیشہ اللہ کی وحی کے سائے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جملے کے لیے اللہ کی وحی نازل ہوتی، یہ مراد نہیں ہے، یعنی اللہ کے نظام کو اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیا ہے الہی نظام میں کہ اللہ کی مرضی کے سوا کچھ بولتے ہی نہیں، اللہ کی مرضی کے سوا کوئی قدم اٹھاتے ہی نہیں، اللہ کی مرضی کے سوا کوئی اقدام ہی نہیں کرتے۔ یہی سلسلہ ہے اور یہی فخر ہے، اور آج یہی ایک وہ نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا کی باطل طاقتیں ڈری اور گھبرائی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ایک ملک میں اگر آ کر ایک ولایت فقیہ کے نظام قائم ہو جائے تو ساری دنیا میں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ بھئی ایک چھوٹے سے ملک میں ہے، ایک 8 کروڑ کا ملک ہے، دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب ہو چکی ہے، ایک 2 کروڑ رہ گیا ہے، یعنی 8 ارب ہو گئی، 8 ارب کی آبادی۔ اب 8 ارب کی آبادی میں اگر ایک ملک ہے جو ابھی 8 کروڑ کا ہے، ایران 8 کروڑ کا ہے،
اگر 8 کروڑ کی ایک حکومت، اس میں بھی سب لوگ تھوڑی نہیں مانتے، 20% لوگ تو مانتے نہیں، ان کو بھی نکال دیں، کتنے رہ گئے ہیں؟ 6 سے بھی کم رہ گئے۔ اب 6 کروڑ لوگوں پر، 5-6 کروڑ لوگوں پر اگر ایک عالم کی حکومت ہو تو پوری دنیا کو پریشانی کیوں ہے؟ سوال یہ 8 ارب کی دنیا، ان سب کو پریشانی کیوں ہے؟ سارے عربوں کو پریشانی کیوں؟ بھئی عرب عجم، تم تو عجم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ تو عجم ہے، تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ عراق نے اتنی جنگ کیوں لڑی؟ سعودی عرب نے اتنا خرچہ کیوں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ملک سے پریشانی نہیں ہے، بلکہ ایک نظام سے پریشانی ہے۔ ہمارے اصل مسئلہ یہ نہیں سمجھتے، اور اس سے تو ہمارے بعض مولویوں کو بھی پریشانی ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، بعض لوگ ہوتے ہیں چھپے ہوتے ہیں، ان سے بات کرے تنہائی میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک الہی نظام سے، صدام کا نظام ہو، شاہ کا نظام ہو، شیطان کا نظام ہو، وہ سب قبول ہے، لیکن اگر ایک الہی نظام ہو تو اس میں پریشانی ہے۔ مشکل یہ مشکل ہے۔ ممبروں میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف عرب والوں کو پریشانی ہے، صرف یہودیوں کو پریشانی ہے، صرف امریکہ کو پریشانی ہے۔ امریکہ نے تو 46 سال سے لگا ہوا ہے پیچھے، سب کچھ کر رہا ہے، یورپ کو صرف پریشانی، ان سب کو تو پریشانی ہے ہی، اپنوں میں بھی بعض لوگوں کو پریشانی ہے۔ تو مشکل کیا ہے؟ مشکل فقط یہ ہے کہ جن لوگوں نے طاغوت کے نظام کی عادت کر لی ہے، انہیں الہی نظام نہیں چاہیے۔ سیدھی سی مشکل یہ ہے، طاغوتی نظام کا عشق رکھنے والے وہ الہی نظام سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے، ان کے دل میں وہ محبت آ ہی نہیں سکتی۔ بھئی کیا مشکل کیا ہے بھئی؟ اور مشکل کیوں ہے معلوم ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر الہی لوگ ہوں گے تو وہ ظلم پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اصل مسئلہ یہ الہی ایک بھی نبی ہوگا، اکیلا نبی ہوگا تو بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، ظلم کے مقابل میں وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ الہی نظام ہوگا، الہی عالم ہوگا، الہی فقیہ ہوگا، الہی حکومت ہوگی، تو وہ کبھی بھی ظلم پر خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ اس لیے ظالموں کو تو پریشانی ہونا ہی ہونا ہے۔ فقط افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس نظام سے ظالموں کو اتنی پریشانی ہے، اس سے بعض لوگ مومنین بھی کیوں پریشان ہونے لگتے ہیں۔ تو وہ اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ایمان کی کہیں مشکل تو نہیں ہے، یا یہ کہ ولایت کے نظام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب کل تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ یہ نظام ہے کیا، پورا نظام، چونکہ تو پہلے دن میں نے عرض کیا تھا، کل آخری مجلس بھی ہے، کہ اگر نظام کو نہیں سمجھے ہوں گے تو ممکن ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ رہتے رہتے بھی امیر المومنین کے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، صرف چھوڑ کے نہیں چلے جائیں بلکہ امیر المومنین کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ ہوا جنگ صفین میں 4 مہینے سے جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، امیر المومنین کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن امامت کے نظام کو نہیں سمجھا تھا صحیح طرح سے، تو آخر میں تلواریں لے کے امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ معاویہ کے لشکر کے لوگ نہیں تھے، یہ امیر المومنین کے اپنے ہی لشکر کے لوگ تھے جو ولایت اور امامت کے نظام کو نہیں سمجھے، اور مجبور کیا امیر المومنین کو بلانے پر مالک اشتر کو واپس بلاؤ۔ وہ جنگ جو جیتی جا چکی تھی، شام کا خاتمہ ہو جاتا، شام کی حکومت کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا، شام کی حکومت کا خاتمہ ہوتا تو یزید کہاں پہ آتا، وہ تو خود بخود ختم ہو جاتا، لیکن امیر المومنین کے لشکر ہی کے لوگ، انہوں نے امیر المومنین کے سامنے تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے کہ بلائیں مالک اشتر کو۔ مالک اشتر جو بالکل جنگ جیت چکے تھے اور حاکم شام کے خیمے سے تھوڑا فاصلے میں صرف تھے، ان کو مجبوراً واپس ہو کے آنا پڑا کہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کس نے یہ جنگ کا نقشہ بدلا؟ یہ شام کے لشکر نے نہیں بدلا تھا، اپنے ہی لوگ جو امامت کے نظام کو نہیں سمجھتے تھے۔
کھا رہے تھے، امیر المومنین کے ہاتھوں ہی سے کھا رہے تھے، لیکن عوام کا ساتھ نہیں دے رہے۔ معمولی بات تھوڑی نہیں ہے کہ 80,000 90,000 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ابھی آپ سے کہا جائے کہ ایک پروگرام ہے جس میں محلے میں کتنے لوگ ہوں گے، 500 لوگوں کو کھانا کھلانا، تو کیا ہوگا؟ 500 لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کتنا اہتمام کرنا پڑے گا آپ کو، کتنا وقت دینا پڑے گا؟ امیر المومنین 4 مہینے سے 90,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ 90,000 لوگ، لشکر 80 بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن 90,000 لوگ، 90,000 کے لشکر کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ شوال میں نکلے تھے، جنگ شروع ہو گئی تھی، پھر آ گیا کیا؟ مہینہ حرام، ماہ حرام آ گیا۔ ماہ حرام کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینہ ماہ حرام ہے۔ ان 3 مہینے میں جنگ نہیں ہوتی تھی، جنگ رک گئی، جنگ رک گئی، 3 مہینے جنگ رک گئی، لیکن جنگ تو رکی رہی، کھانا تو کھا رہے نہیں۔ کوئی اپنے گاؤں میں تھوڑی نہیں جنگ لڑی جا رہی، جاؤ جاؤ اپنے گھر کھا کے آؤ، وہ 1000 کلومیٹر دور جا کے جنگ لڑی جا رہی۔ تو پورا لشکر وہیں پہ ہے، چونکہ سامنے والا بھی لشکر موجود ہے، سامنے کا لشکر بھی موجود ہے، تو وہیں پر 90,000 لوگ روز کھانا کھا رہے ہیں۔ کتنے کتنے اونٹ کھا جا رہے ہیں، 50 اونٹ روزانہ کھا جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہی ہوتا تھا، کھانا زیادہ کھاتے تھے اس طرح سے۔ اتنا کھانے کے بعد بھی امیر المومنین کا جب وقت پہ ساتھ دینا پڑا تو امیر المومنین کا ساتھ ہی نہیں دیا، بلکہ امیر المومنین کے مقابل میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے نظام کو نہیں سمجھا۔ ایسے ہی ابھی بھی لوگ ہیں کہ جو اسی نظام کی روٹیاں کھا رہے ہیں، ایران میں بیٹھے کھا رہے ہیں، عراق میں بیٹھے کھا رہے ہیں، مال امام کھا رہے ہیں، نظام ولایت کے کھا رہے ہیں، اور خوب کھا رہے ہیں، کئی سال کھا رہے ہیں، لیکن چپکے سے تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرو تو اسی نظام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اسی نظام جس کا کھا رہے اور مسلسل کھا رہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی آج کا نمونہ تھوڑا نہیں ہے، تو امیر المومنین کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ امیر المومنین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، انہی نے امیر المومنین کو شکست دینے پہ مجبور کر دیا۔ امیر المومنین تو شکست کھانے والے نہیں ہیں، لیکن مالک اشتر کو مجبور کر دیا۔ اللہ! تو اللہ پھر قومیں بدل دیتا ہے، بس میں نے تمام کر دیا۔ اللہ پھر کیا کر دیتا ہے؟ قوم بدل دیتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ذکر اہل بیت کی، ولایت امیر المومنین کی، ولایت امام حسین کی، پروردگارہ ہم اتنے بے قدرے نہ ہوں کہ اللہ یہ نعمت بدل دے، کسی اور کو دے دے۔ جو امام مہدی آئے تو یہ نعمت سے ہم دور رہیں کہ یار امام مہدی تو ہماری طرح سے نہیں کرتے، امام مہدی تو ہماری طرح عزاداری نہیں کرتے ہیں، تو امام مہدی کو ماننے ہی سے انکار کرتے ہیں۔ کسی ایک نے مجھ سے کہا تھا باقاعدہ، مجھ سے نہیں، یعنی وہاں پر بستی میں پورے کہا، سب پورے بستی والوں کو معلوم ہے، ابھی نام نہیں لیں گے ورنہ انتقال بھی ہو گیا، کہا کہ اگر امام مہدی بھی آئیں گے اور ہمیں اس کام سے روکیں گے تو ہم امام مہدی کو نہیں مانیں گے۔ ہاں، وہ تو اتنی جرات تھی، کھل کے کہہ دیا، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ امام مہدی تو ہماری طرح سے نہیں کریں گے، امام مہدی کا دین رسول اللہ کی جیسے ہوگا، ہماری طرح نہیں ہوگا۔ امام مہدی کا دین امیر المومنین جیسا ہوگا، ہماری طرح نہیں ہوگا۔ امام مہدی کی عزاداری بھی ہماری طرح نہیں ہوگی، امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح ہوگی، امام رضا علیہ السلام کی طرح ہوگی، امام صادق علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب کہیں نہیں آپ میری طرح عزاداری تو کرتے نہیں، تو امام مہدی تو ہماری طرح کر ہی نہیں سکتے، امام نہیں کریں گے ہماری طرح، امام تو اپنے اجداد کے طریقے سے کریں گے، اپنے جد کے طریقے سے کریں گے۔ اللہ اکبر! بس میں نے بات تمام کی یہاں پر۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی راہ پر ثابت قدم قرار دے۔
ولایت کے راستے پر ثابت قدم انشاءاللہ، کیونکہ اس راہ میں بہرحال قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ ولایت کا راستہ آسان راستہ کبھی نہیں ہوا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ تو راہ امیر المومنین میں تو قربانیاں ہیں، راہ امیر المومنین میں شہادتیں ہیں، پوری تاریخ میں شہادتیں رہی ہیں، لیکن ساری شہادتیں اگر ایک ساتھ اکٹھا کر لی جائیں تو شہادتوں کا مرکز وہ ہے جو حسین ابن علی نے خود قربانی دی۔ اور ان قربانیوں میں بھائیوں کی قربانی، عزیزوں کی قربانی، بچوں کی قربانی۔ ایک دن میں اتنی قربانی دینے کے بعد اگر اتنے لاشیں ایک ساتھ نظروں کے سامنے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مقتل میں لاشیں بڑھتے رہے، اور لاشیں بھی معمولی لاشیں نہیں تھے اور عام میتوں کی طرح سے نہیں تھے۔ عام میتیں ہوتی ہیں گھر میں، لیکن کربلا میں جو مقتل میں لاشیں تھے ان کے اوپر اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، اتنے زخم، اور وہ صرف مردوں کے سامنے نہیں بلکہ بیویوں کے سامنے بھی، بچوں کے سامنے بھی۔ صبح عاشور سے شاید بچوں سے بہت سارے منظر چھپائے گئے ہوں۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچے نہ دیکھنے پائیں، بچے اتنا سخت، اتنا دردناک منظر نہ دیکھنے پائیں، تو صبح عاشور کے بہت سارے منظر ممکن ہے بچوں سے چھپائے گئے ہوں، ظہر تک چھپایا گیا ہو، عصر تک بھی چھپایا گیا ہو، لیکن کب تک؟ آخر میں جب خیمے جل گئے، جب سارے لاشیں نظروں کے سامنے ہیں، تو اب بچوں سے کیا چھپایا جا سکتا ہے؟ جب 11 محرم کو بیویوں کو مقتل سے گزارا گیا تو شام غریبہ میں تو بہرحال اندھیرا تھا، شام غریبہ میں جناب زینب بھی آئی تھی مقتل میں اپنے بھائی کے قریب اپنی بچی کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن شام کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں بھی بھائی کے لاشے کو دیکھا تھا، لیکن بھائی کے لاشے کے اتنے زخموں کو بی بی شاید نہ دیکھ سکی ہو، رات کا اندھیرا تھا۔ لیکن جب دن کا اجالا ہوا اور 11 محرم کو کاروان اہل حرم کو لے کے چلے اور مقتل سے گزارا، اور بیویوں نے خود کو اونٹوں سے گرا لیا اور لاشوں کے سامنے بیویاں آئیں، تو اب تو دن کے اجالے میں سارا منظر دکھ رہا ہے، سارے زخموں بھرا لاشا، 7 بھائیوں کا لاشا، ایک بہن کے 7 بھائی، بیٹے، بھتیجے ہیں، پورا خاندان، سب ایک ساتھ نظروں کے سامنے، اور ان سب لاشوں کے درمیان میں حسین ابن علی کا بھی لاشا، اور وہاں پر بہن آواز دے رہی انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اگر تو میرا بھیا حسین ہے تو تیرا سر کہاں ہے؟ تیرے دوست کی رضا کہاں ہے؟ ہاتھ کاٹ لیا ہے، انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلیاں کاٹ لی ہے، انگوٹھی چاہیے ہے، انگوٹھی نہیں اتر رہی تو انگلیاں کاٹ لی۔ حسین ابن علی نے اپنے کمر کا پٹکا اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا تو ہاتھ کاٹ دیا۔ اس طرح بہن کے سامنے بھائی کا لاشا ہے، اور بہن سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے، لیکن ایک ذمہ دار بہن ہے۔ حسین ابن علی جاتے جاتے پورے کاروان کی ذمہ داری جناب زینب کے حوالے کر گئے تھے، اور جب کوئی ذمہ دار ہو تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہ بی بی جو اپنے بھائی کے لاش پہ بیان کر رہی ہے، اسی بیوی کو روتے روتے احساس ہوا کہ میں بہن ہو کہ اگر میری یہ حالت ہے تو ایک جوان بیٹے کی کیا حالت ہوگی، ایک غیرت دار جوان بیٹے کی حال کیا ہوگی۔ اس لیے بی بی نے
بھائی کی لاش کو چھوڑا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد کی حالت متغیر ہے. ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جائے گی، روح پرواز کر جائے گی. چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھوں کی حالت بدلی ہوئی ہے. یہ منظر دیکھ کر بی بی نے بھائی کا لاشا چھوڑ دیا اور چھوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی. اے میرے لال خود کو سنبھالو، اے میرے لال تم ہی تو ایک رہ گئے ہو میرے لال، اے میرے بیٹے تم نہیں رہے تو یہ کاروان کیا ہوگا. اے سید سجاد خود کو سنبھالو. تو امام نے آواز دی پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا اس طرح بے گورو کفن پڑا. یہاں پر جناب زینب نے تسلی دینا شروع کی. اے میرے لال، میں نے بابا سے سنا ہے، میں نے بھیا حسن سے سنا ہے، میں نے بھیا حسین سے بھی سنا ہے کہ یہ لاشیں یوں ہی نہیں ہوں گے. یہاں پہ مسلسل فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، مومنین کا آنا جانا ہوگا. یہ لاشیں اس طرح نہیں ہوں گے. اتنا بار بار اس جملے کو بی بی نے دہرایا کہ سید سجاد کا دل ٹھہر گیا، سید سجاد کا دل تو ٹھہر گیا. لیکن بی بی پھر واپس آئی کیونکہ کاروان کو بھی اونٹوں پہ سوار کر کے لے جانا تھا. تو بی بی پھر واپس آئی اور آنے کے بعد فقط ایک مرثیہ کہا، کیونکہ خیمے تو نہیں تھے، چادریں تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ حسین ابن علی کو کفن دیتی. فقط ایک مرثیہ کہا، یا محمدہ یا محمدہ. آپ نے بہت مرثیے سنے ہوں گے لیکن یہ سارے مرثیے بعد میں کہے گئے ہیں. جناب زینب نے اس وقت مرثیہ کہا جب انہیں بھائی کے لاشے کے سامنے کھڑی تھی، تو وہیں پر بھائی کو لاشے کے سامنے رکھ کے آواز دی، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء. اے میرے نانا، آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے. ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ میرا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے. مسلوبۃ العمامۃ والرداء، میرے بھیا کا امامہ بھی چھن گیا ہے، چادر بھی چھن گئی ہے. مقطعۃ الاعضاء، میرے بھیا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. زینب مرثیہ پڑھ رہی تھی، بیویاں رو رہی تھی. شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھ رہا تھا کہ تازیانوں کی مدد سے بیویوں کو اونٹوں میں پھر سوار کیا جائے. یہ کاروان پھر چلنے لگا لیکن ایک بہن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی رہی. اے میرے بھیا مجھے معاف کرنا، میں تمہیں کفن نہ دے سکی، میں تمہیں دفن نہ کر سکی. انا للہ وانا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد مجید. حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مومنین کے لیے اور خاص کر دو بچے مریض ہیں، تقیہ اور زہرا. زہرا نام کی بچی مریض ہے، تقیہ نام کا بچہ مریض ہے. دعا کریں کہ اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرمائے، تمام مومنین کو شفا عطا فرمائے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام مومنین کی حفاظت فرمائے اور کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرمائے، کلمہ باطل کو نیست نابود فرمائے، علماء حق کی حفاظت فرمائے، رہبر انقلاب آیت اللہ سستانی کو طول عمر عطا فرمائے، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. جو تیری راہ میں شہید ہو گئے انہیں شہدائے حق کے ساتھ محشور فرمائے. فلسطین کی مقدس سرزمین کی حفاظت فرمائے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں